اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خصوصی گفتگو ہماری میو بہن اور بیٹین کے بارے ہے، اور ایک خاص پیغام جو ہے آج ہماری بہن بیٹین کے لیے یہ ہمارے ہے کہ ہمارے نزدیک اور میو قوم کی تاریخ بھی یہ ہے کہ بہن اور بیٹی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ پورے خاندان کی، پورے گھر کی اور پوری برادری کی عزت رہوے ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت جو غیر اخلاقی ہوئے یا کوئی بھی ایسی حرکت جو بے راہ روی کی وجہ سے اختیار کری جاوے، وہ کئی بھی باعزت اور کئی بھی خاندان کے لیے وہ رسوائی اور ذلالت کو باعث ہو سکے ہے۔ لہٰذا آج کو موضوع بڑا ایک حساس موضوع ہے، ایک سینسٹیو موضوع ہے، اور میں یہ سمجھوں ہوں کہ بچی کی بنیادی تربیت کے اندر سب سے جو بڑا رول ہے وہ ماں کی تربیت ہے۔ ماں کی جو عادت ہیں، ماں کو جو طریقہ کلام ہے، ماں کو جو لباس پہننا کو طریقہ کار ہے، وہ عام طور پر جو گھر میں بہن بیٹی رہیں وہ کاپی کریں۔ لہٰذا میوات میں یہ بات کہہ کریا کہ جی آپ نے چھوری کہا دیکھنی، آپ چھوری کی ماں دیکھ لیو۔ تو بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ اگر بچین سو آپ اچھی باتیں ایکسپیکٹ کرنا چاہو تو واقعی یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی جو گھر میں تربیت کرو، جو ان کی ماں خاص طور پہ بہت کلوز رہے بچین سو۔ اگر ماں جو ہے گھر کے اندر جو ہے وہ پردہ کرے ہے، ماں اپنا سر ڈھانپے ہے، ماں اپنا جسم میں ڈھانپ کے رہے، تو بچی بھی انہی لائنز پہ یاد رکھیو کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے گی۔ اور ماں اگر وہ بچپن سے عادت دے ہوئے ہے کہ بچہ آپ نے پردے داری کرنی ہے، بیٹی آپ نے پردہ رکھنا ہے، تو وہ بچی بڑی ہو کے بھی یاد رکھیو پردہ داری رکھے گی۔ اور اگر تم بچپن میں یہ چیز نہ سکھاؤ بچان لو تو پھر بڑا ہو کے آپ ان سے توقع کرے کہ وہ پہ عمل کرا گا، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور اگر کئی گھر میں واقعی بیٹی کی ماں جو ہے پردہ نہ کرے، وہ اپنی بیٹی سے یا توقع کرے کہ وہ پردہ کرے گی، یہ جسٹ ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ پردہ داری کی طرف اور جسم کور کرنے کی طرف یہ میو قوم کی ایک تاریخ ہے، اور میو قوم کے اندر ایک شہادت ملے ہے۔ ہمیں نہ بھولنا چاہیے کہ ہمارا پیارا دین اسلام پردہ داری کو حکم دے ہوئے ہے، اور میں یا موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کرنا چاہوں ہوں کہ جو پوری ہماری قوم کی بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا اچھا میسیج ہے، بہت اچھا پیغام ہے۔ انہوں نے کہی کہ بابا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میرا جو جنازہ ہے وہ بھی آپ رات کا اندھیرا میں اٹھائیو، تاکہ میرا جنازہ پہ، میرا کفن پہ بھی کائی کی نظر نہ پڑے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات لرن کرنی چاہیے کہ پردہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پردہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملن ایک نابینا صحافی آئے ہو، صحابی آئے ہو، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھن سے دیکھ نہ سکے ہو، وہاں نے جب نوک کرو آپ کو دروازوں دستک دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی بات سننے کے لیے تشریف لایا، تو ساتھ پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔
انہیں پتہ ہو کہ جو صحابی ہے وہ نابینا ہے، تو صحابی کی گفتگو سننے کے بعد جب آپ فارغ ہوگا، دوبارہ آپ حجرہ میں تشریف لے کے گیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ توئے صحابی کے سامنے نہ آنا چاہیے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہو تو وہ دیکھ سکے ہی۔ یاد رکھیو اسلام کے اندر جو پردہ کی تلقین ہے وہ آنکھ کو پردہ ہے، مرد ہے یا عورت، بظاہری لباس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر واقعی آنکھ کے اندر شرم و حیا موجود نہ ہے، طہارت موجود نہ ہے، تو وہ پردہ بھی بعض کا بے معنی ہو جاوے ہے۔ بڑی اہم بات یہ ہے، یسو ہمیں ایک لیسن ملے ہے، یہ واقعہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کے بارے میں آپ کی سوچ کہا ہے ہی اور آپ کی ہدایت کہا ہی۔ ہمارے میوات کے اندر پردہ کو اہتمام ہو، تاریخ میوات آپ اٹھا کے دیکھ لو کہ جو آپ کے گھر کو سسٹم ہو اور مہمانوں کو سسٹم ہو وہ بالکل علیحدہ کرو جاوے تاکہ گھر کی پرائیویسی قائم رہ سکے۔ ایسا بزرگن کی حویلی آج بھی میوات میں قائم ہاں اور ملک کا مختلف حصہ میں بھی موجود ہاں۔ حویلین کے اندر جو بود و باش ہی وہ جو پوڑی کہی جاوے ہو جیسو ڈیوڑی کہی جاوے وہ کو بالکل سسٹم بالکل الگ رہے ہو، مہمان خانہ بالکل الگ رہے ہو، رہائشی جو مہمان خانہ ہو کمرہ ہو حویلین کے اندر وہ کو کوئی تعلق نہ رہے ہو، وہ ریزیڈینشل سو یا گھریلو جو پورشن رہے ہو کہ ٹوٹل ایک پرائیویسی اور ٹوٹل محرم اور غیر محرم مہمانداری اپنی جگہ ہی، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل سیپریٹ چیز رکھی جائے تاکہ انسان کی عزت اور انسان کی جو غیرت ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ اور جو میوات کی تاریخ میں تکیان کو ذکر ملے ہے، جو تکیہ بنایا جاوے ہے ان لوگوں کے لیے جیسے سراں بنائی جاوے ہاں جگہ جگہ پر، بادشاہ نے کئی جگہ پر سراں بنائی، میوات کے اندر تکیہ موجودہ جن لوگ سران کی حیثیت حاصل ہی، وہ جو سراں بنائی جاوے ہی وہ ان کو تعلق نہ تو آبادی کے ساتھ ہوئے ہو نہ کئی گھر کے ساتھ ہوئے ہو، بلکہ وہ دور آبادی سے ہٹ کے الگ سے بنانی چاہے تاکہ اگر کوئی بھی مہمان کئی بھی علاقے میں سو آوے وہ ظاہر مہمان جو ہے وہ غیر مہمان ہوئے ہو، وہ کوئی تہارو رشتہ دار نہ ہوئے ہو اور والو اجازتی کو رہ سکر والو کھانا بھی وہ کو اہتمام ہوئے ہو، اور جو خادمہ فقیر وہ کو باقاعدہ ان کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ مہمانن کی جو ہے وہ مہمانداری کرا، تو وہ تکیہ جو ہا سراں جو ہی وہ بالکل میون کی آبادی سے الگ یاد رکھیو بڑھائی جاوے ہی۔ ہم نے بھی سبق ملے ہے تاریخ میوات سے کہ جب آپ گھر کی تعمیر کرو یا آپ کو گھر موجود ہے تو جو بیٹھک کو حصہ ہے وہ بالکل علیحدہ ہونا چاہیے ان مہمانوں سے جو آپ کے آ کے بیٹھک میں رہواں ہاں، اور کوئی ایسو دروازہ کوئی ایسو پردہ موجود نہ ہونا چاہیے کہ غیر محرم یا کوئی بھی مہمان آپ کے گھر میں بیٹھک میں آوے ہے اور وہ دروازہ کھلنے کے بعد پورے گھر کی جو بے پردگی ہو جاوے ہے۔ اور ہم نے یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری خواتین کے لیے ہمارا بزرگن نے تاریخ کے اندر جو ہے وہ گھونگھٹ جو ہے وہ لازمی قرار دے رکھو۔ گھونگھٹ میں جو میو بہن بیٹی ہی وہ اپنا سر ٹوٹل ڈھانپ کے رکھے ہی، اور ایسا رشتہ موجودہ مثلا سسر سو گھونگھٹ ہو پردہ ہو ٹوٹل منہ کور ہوئے ہو صرف اتنوں سو نظر آوے کہ انسان چل سکے، ایسے ہی جیٹ سو گھونگھٹ ہو پردہ داری ہی، ایسے ہی یہ جو آپ کو چچا سسر ہو یا سو پردہ داری ہی، تایا سسر سو پردہ داری ہی، ماما سسر سو پردہ داری ہی، پردہ داری رکھی جائے، بہو بیٹی ان کو پردہ ہو باقاعدہ طور پہ، اور پردہ کے ساتھ ساتھ اتنا احترام ہو۔ ہماری پھوپھی یہ بات کہہ کر رہی کہ جی جب بھی تہارو دادا آوے ہو
جب بھی ہم کہیں مغرب عشاء کے قریب بیٹھی ہوئی آپس میں اور ہم نے پتہ لگ جائے کہ دادا آ رہا ہے، تو ہم احتراماً عزت کے طور پہ فوری طور پہ ہم چھپ جا کریں، اور جب دادا جی نکل جا کریا تو پھر ہم دوبارہ سو اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاوے ہی۔ تو پردہ داری یاد رکھیو، جہاں انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اور جہاں انسان کا اندر کا انسان ہے پاک اور صاف رکھے ہے، ہون جو ہے یاسو بہت ساری جو معاشرتی خرابیاں وہ بھی نہ پہنچے۔ میو قوم کی روایات مرد اور زن، مرد اور عورت کا اختلاط پہ، وہاں کی مکسنگ پہ، کو گیدرنگ پہ جو ہے وہاں کی تعلیم نہیں۔ تعلیم کہا ہی کہ مثال کے طور پر اگر بارات جانی ہے تو وہاں میں ٹوٹلی مرد حضرات بارات لے کے جاوے اور بارات میں جاوے ہاں، عورتن کو بارات کے ساتھ جانو منع ہو۔ اور کوئی بھی ایسی خوشی کا موقع ہون عورت جو ہی وہ منع کری جائے گی۔ مقصد کہا ہو، مقصد یہ ہو کہ ان کو جو محرم اور غیر محرم کو جو فریکوینٹ انٹریکشن ہے یہ کے اندر کٹ ڈاؤن کرو جائے، یہ نہ مل جائے، یا سو خرابی پیدا ہو وہاں، یا سو بدکاری پیدا ہو وہاں، یا سو بے حیائی پیدا ہوئے ہے۔ اور یا موقع پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، بہان بیٹی سے تو میں بات کر ہی رہا ہوں، لیکن میں وہ نوجوانوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا، میں وہ مردن سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ یار اگر کوئی مرد میو، کوئی نوجوان میو اپنے گاؤں کی بیٹی بہن کو احترام نہ کرے، وہ چاہے کئی بھی کنبا سور کٹھے رہ رہا اگر وہ، اور کئی دوسرا کی بیٹی کو بھی احترام نہ کرے، اپنی پھوپھی کی بیٹی کو احترام نہ کرے، اپنے چاچا کی بیٹی کو احترام نہ کرے، اپنے خاص بلڈ ریلیشن سے بھی للچائی نظر سے دیکھے، جنسی نظر سے دیکھے، ایسو شخص بے شک وہ بہت بڑا بغیرت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کے اندر غیرت ہی نہ ہے۔ ہم نے ایک مثالی قوم جیسے ہم ہاں، بزرگ نے جو روایت دی اس واہ کے اندر حکمت دانائی ہے، واہ کے اندر وزڈم ہے، ان کو ویژن ہو، ایک رسوائی نہیں۔ تاریخ میوات اٹھا کے دیکھ لیو آپ، پوری میوات میں کہاں سو پہاڑن تک پھیلی پڑی ہی، کوئی بدکاری اور عیاشی کو اڈا میوات کے اندر نہ ہو، اجازت ہی نہیں۔ بدکاری کو اڈا یا عیاشی کو اڈا میوات میں کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ کو وجود ہی نجس ہو میو اکابرین کا نظر میں، اور وہ ایک ایسی سمت اور ڈائریکشن تم یوتھ دیو ہو کہ واسو بدکاری کی طرف لوگ راغب ہوں، یا ہمارے کوئی اڈا نہ ہو۔ تو آج کی گفتگو جو ہے یا میں بہت ضروری ہے کہ جب ہم کہاں کہ میو قوم بڑی غیرت والی قوم ہے، جب ہم کہاں کہ یا کی بہت بڑی انا ہے، جب ہم کہاں کہ میو قوم جو ہے بڑی انکھ والی قوم ہے، جب ہم کہاں کہ ہم تو بڑا اعلیٰ چھتری نسل کا راجپوت ہاں، تو یہ یاد رکھیو، اگر ہم اپنی بہن اور بیٹی لو پردہ داری نہ سکھائیں گا، بچپن سے پردہ داری نہ سکھائیں گا، ان کی عزت کا ہم محافظ نہ بنیں گا، ان کی عزت کا ہم
کسٹوڈین نہ بنوں گا تو جب تک یہ جو چیز ہاں ان نے ہم نسل در نسل جو ہے کیری کرنا کے قابل نہ رہوں گا، یاد رکھیو۔ اور یہ ایک تھوڑا سا ٹائم رہے، میں اپنا نوجوان بیٹا سو نوجوان بیٹی سو گزارش کرنا چاہوں کہ سن بلوغت رہے یہ سب پہ آوے، یہ ایک ٹائم پیریڈ رہے ٹین ایج کو، ایجا میں لگے نا 13 14 15 16 17 18 19 وہاں کے بعد 18 چند سال کے بعد بدل جاوے۔ یہ ایج اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ انسان کو جسم پھڑے پھولے ہے، وہ کی گروتھ ہوئے ہے، وہ جو ہارمون سسٹم ہے وہ تبدیل ہوئے ہے۔ انسان جب سن بلوغت کے اندر آوے وہ کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہوا، نیچرل ہاں وہ، یا میں اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ ایک ریزن یاد رکھیو انفرٹیلٹی کی، وہ بے راہ روی ہے۔ اگر آپ اپنی عزت، اپنے وقار، اپنی شرم، اپنا حیا، اور وائے میں سمجھوں کہ اگر آپ سمجھو کہ یہ پورے میرے خاندان کی عزت ہے، یہ پورے علاقہ کی میں عزت ہوں، وائے احساس ہمارا ہم لے کے چلا تو یقینی طور پہ ہم پردہ داری اپنائیں گا، اور جیسے ہمارے بزرگوں نے اپنائی ہی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات میوات کے اندر جو بھی بچین کی شادی ہو گئی اور اب تک یہ چیز موجود ہے ہمارے اندر، وہ ارینج میرجز ہوئے ہی، وہ لو میرجز نہ ہوئے ہی۔ آج جدید معاشرہ میں لو میرجز کو بھی رواج چل پڑو ہے، کیونکہ جو خطہ میں ہم رہ رہا ہیں یہاں میں یہ کلچر موجود ہے۔ لیکن میں گزارش کروں گا ان بچین سو میو یوتھ سو کہ اگر آپ اپنو رشتہ گھر والان کی مرضی سو کرو گا، گھر والان کی اجازت سو کرو گا، گھر والان لو دکھا کے کرو گا، کیونکہ جتنا بڑا محسن آپ کا ماں باپ ہاں، دنیا کو کوئی شخص جو ہے آپ کو محسن نہ ہو سکے۔ یہ چونکہ عمر کو خاص حصہ یا میں جنسی ہی جان موجود ہوئے تو انسان کی عقل کے اوپر وہی جان اتنا غالب آ جاوے کہ وہ کچھ نظر نہ ہوئے کئی دفعہ، لڑکا ہوئے چاہے لڑکی ہوئے۔ اگر آپ ماں باپ کی عزت کے تحت، وہ کا احترام کے تحت، وہ کا ارمانن کے تحت والو اعتماد میں لے کے وہ آئے، اگر کوئی پرپوزل بھی آپ دیو اور انہوں نے انوالو کر کے اور ان کی اجازت کے ساتھ اگر آپ منگنی، سگائی یا شادی کرو ہو، وہ ہمیں یاد رکھیو کہ وہ رشتہ کی اونرشپ وہ اون کرے ہے ماں باپ اور پسارو کنبا۔ وہ لڑکی یا لڑکا جو اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرا ہاں، وہ ماں باپ بھی اون نہ کرے، وہ کا بھاڑ بھائی بھی اون نہ کرا، وہ کا رشتہ دار بھی اون نہ کرا، گاؤں والا بھی اون نہ کرا، بلکہ ایک ایسو سٹگما اور ایک ایسو کلنک کو ٹیکا ہو رہے جو ساری زندگی وہ لڑکا لڑکی لو تانا ملے، معاشرہ تانا دے وے اور اپنی برادری نہ دے، دوسری برادری دے کے ایک کروں پا جیئے۔ اے منڈے نے فیل کیتا ہے، تو اونرشپ میوات میں یا ہمارا ہی رشتان کی، اور جب بھی کوئی معاملات خراب ہوئے ہاں تو چونکہ اونرشپ موجود ہی، ان کی اجازت سو رشتہ ہوئے ہاں، ماں باپ نے کی کانسنٹ سو ہوئے ہاں، ماں باپ کی چاہت سو ہوئے ہاں، تو یا ہمارے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوئے ہو تو پورو خاندان وہ مسئلہ نبٹنے کے لیے آگے آ جاوے ہو
اور وہ مسئلہ میاں بیوی کو سیٹل ہو جاوے ہو. تو ارینج سسٹم، میرج سسٹم میوات کے اندر موجود ہو، بہن کو بھی بیٹی کو بھی. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بہن اور بیٹی لوگ یہ میسج دوں گا، یہ پیغام دوں گا کہ آپ گھر کی عزت ہو، آپ خاندان کی عزت ہو، آپ پوری برادری کی عزت ہو، اور آپ سو میں یہ توقع کرو ہوں کہ زندگی کا فیصلہ نے ہمیشہ آپ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کر کے اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں ان کی چھتری کے نیچے آپ اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کرو گی. اور میں بیٹان سے بھی گزارش کروں گا کہ یاد رکھیو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کا رشتہ بنا رکھا ہاں ان کو احترام لازمی ہے، اور بہن اور بیٹی کی جب سامنے آتی دیکھو تو اپنی نظر نے عزت اور احترام کے ساتھ جھکا لے اور نیچے کر لے، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری روایات اور ہماری جو عزتیں وہ محفوظ رہاں اور لوگ ان کی مثال دیواں. وما علینا الا البلاغ. پاکستان زندہ باد.